اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ معاویہ کی شان میں آج کل ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر احادیثیں بڑی گڑی جا رہی ہیں۔ یہ احادیثیں آئی کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں، تو جو حدیث سے نقل کرتے تھے جن کے پاس حدیثیں آتی تھی، کیا انہوں نے معاویہ کی شان میں کوئی حدیثیں نقل کی ہیں؟ ان کا کیا موقف ہے؟ پہلے ادھر چلتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس وہی کتاب ہے الحدیث معوضہ فی فضائل معاویہ، معاویہ کی شان میں باطل روایات، قاری ظہور احمد فیضی کی چاپ، مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان کے ساتھ۔ اس کا صفحہ نمبر ہے جہاں سے ہم پڑھیں گے وہ ہے 25، الحدیث معوضہ فی فضائل معاویہ۔ خیر، معاویہ کی آخر شان ہے کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان کا شمار مکہ مکرمہ کے ان 2-2.5 ہزار لوگوں میں ہوتا ہے جو فتح مکہ کے بعد مجبوراً اسلام لائے۔ تو فتح مکہ کے بعد تو ہمارا جو یہ کاتب وحی کا ڈھکوسلا رچایا ہوا ہے نا اہل سنت نے، تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ فتح مکہ کے بعد یعنی کہ نبی نے جو آخری اپنا خطبہ دیا حجۃ الوداع، اس کے بعد قرآن کی ایسی کون سی آیتیں اتری ہیں جو اس نے لکھی ہیں؟ خیر، ایسے لوگوں کو حدیث کی روح سے طلقاء اور مولفت القلوب کہا جاتا ہے۔ مولفت القلوب مطلب کہ ان کے یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ کمزور، یعنی کہ یہ ایمان والے لوگ تھے، ان کو نا یعنی کہ بس معاف کر دیا گیا جب یہ قرآن کی آیت اتری کہ اب یہ عرب کی سرزمین چھوڑ دے تو۔ اور ان دونوں لفظوں میں سے ان کے اور قدیم صحابہ کے مابین تمیز ہوتی ہے، جیسا کہ ہماری کتاب صحابہ والطلقاء میں مکمل وضاحت کی پیشکش کی گئی ہے۔ طلقاء کو فتح مکہ کے بعد سے لے کر وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زندگی میں 2.5 سال ملے ہیں۔ میری سرسری مطالعہ کے مطابق ان 2.5 سالوں میں اس خاندان کے علاوہ 2,000 سے زائد طلقاء میں سے کسی کی بھی شان میں شان نبوی یعنی کہ نبی کی زبان سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان کو بھی نبوی زندگی میں اتنے ہی شب و روز ملے ہیں جتنے دوسرے طلقاء کو۔ اہل تحقیق محدثین کرام کے مطابق یہ 2.5 سالوں میں سے معاویہ یعنی کہ شان معاویہ میں بھی زبان نبوی سے کوئی حدیث صادر نہیں ہوئی۔ تو مصنف کا کہنے کا موصف یہ ہے کہ جی بھئی آخر کے جو معاویہ جب اسلام قبول کیا نا، تو 2.5 سال تک یعنی کہ فتح مکہ ہوا، معاویہ نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کی زندگی اس کے بعد 2.5 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اس 2.5 سال میں معاویہ نے ایسے کون سے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے اس کی شان میں ہزاروں حدیثیں گڑی گئیں؟ اور اسی کے ساتھ یعنی کہ معاویہ کے ساتھ دوسرے طلقاء جو تھے بنی امیہ کے علاوہ اور بھی 2 تھے، 2,500 کے قریب لوگ تھے، ان میں سے کسی کی شان میں حدیثیں نہیں ہیں، صرف معاویہ کی شان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی شان میں کیسے حدیثیں آ گئی۔ خیر، آگے چلتے کہ معاویہ کی شان میں بے شمار احادیث کیسے آ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ معاویہ کی شان میں بکثرت احادیثیں گردش کر رہی ہے، جیسے کہ وہ ٹک ٹاک پر فنکار سوراخ جو معاویہ کی جھوٹی جھوٹی شانیں اور کہانیاں بتاتا ہے، آخر ان جیسے بچے پھر اسی نتیجے میں پیدائش میں یعنی کہ پرورش پاتے ہیں نا، ان کی پیدائشیں بھی اسی طرح جھوٹی گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مطلب کہ ان کو بتایا کچھ جاتا ہے کہ آپ کے پاپا یہ ہیں، مگر وہ گڑ لیا جاتا ہے بعد میں کہ نہیں آپ کے یہ بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان 40 سال تک اقتدار میں رہے اور 20 سال جزوی اقتدار اور 20 سال کلی اقتدار۔ ان کی شان میں اس قدر احادیثیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ سب ان کے دوسرے 20 سالہ دور سے 60 ہجری سے 40 سے 60 ہجری کی بدولت وجود میں آئی، کچھ تو خود انہی کے دور میں بنائی گئی۔ چنانچہ 60 ہجری کے بعد بھی بنو امیہ کی حکومت رہی اور اس لیے بعد میں بھی ان کی شان میں احادیث وضع کی گئی۔ یہاں یہ پہلو بھی ذہن میں رہے، جہاں ایک طرف اقتدار کی بدولت فضائل کی احادیث وجود میں آ رہی تھی، وہیں دوسری طرف ایسی ہستیوں کی مذمت بھی ہو رہی تھی جو ان کے اقتدار کے لیے مضر سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام اور دیگر اہل بیت۔ ان دونوں صورتوں کا ذکر امام ذہبی نے یوں لکھا ہے کہ جی معاویہ کے پیچھے کثیر مخلوق ایسی رہی ہے جو اس سے محبت کرتی اور اس کے بارے میں غلو کرتی، ٹھیک ہے جی، غلو کرنے والے، یعنی کہ یہ جو آج کل کے یہ فنکار لونڈے لپاڑے اور یہ اہل حدیث اور یہ دیوبندی خارجی
یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے غلو کرتے ہیں معاویہ کے لیے، تبھی تو جھوٹے مال بن رہے ہیں حدیثوں کے. تو خیر کو فضیلت دیتی تھی. یہ تو ان کے لیے انہوں نے ان پر سخاوت، حلم اور عطا سے بادشاہی کی تھی، اور یہ اس لیے کہ وہ شام میں ان کی محبت پر پیدا ہوئے اور اسی پر ان کی اولاد نے تربیت پائی، اور ان کی نشو و نما ناسبیت یعنی کہ دشمنی اہل بیت پر ہوئی. ہم خواہش نفسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ جو آج کل حدیث معاویہ کی شان میں گھڑی جا رہی ہیں، یہ جو مال آ رہا ہے گڑا ہوا، تو یہ انہی بچوں کی پرورش ہے جو آج تک نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. اور یہ تھا حوالہ سیرت اعلام النبلاء کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 پہ. ذہبی کے الفاظ ہیں. ذہبی تو خود ایک کٹر قسم کا ناسبی تھا، لیکن خیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل غرض لوگ یہ دھندا اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتے تھے. مطلب کہ معاویہ ضرور سے انہیں کچھ بنی امیہ سے ملتا ہوتا تو یہ کرتے تھے. فرق یہ ہے کہ عام بادشاہوں کی شان میں قصائد و شعر لکھے جاتے تھے، اور کیونکہ معاویہ کی بادشاہ ظاہری زمانے نبوت کے قریب ہی سے شروع ہوئی تھی، اس لیے ان کی شان میں قصائد نہیں بلکہ احادیثیں بنائی گئی. اور اس حقیقت کو شبلی نعمانی نے لکھا کہ حدیثوں کی تدوین معاویہ کے زمانہ میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیا کو چک و اندلس تک مساجد جامعہ میں آل فاطمہ کی توہین کی، اور جمعہ میں برسر ممبر حضرت علی پر لعن معاذ اللہ کہلوایا. سینکڑوں احادیث معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنائی گئی. سیرہ نبوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69. تو یہ تھی ہمارا یہ کہنے کا مقصد ہے اس ویڈیو کے اندر کہ معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آیا. 2-2.5 سال کے اندر اس شخص کی شان میں آخر اتنی احادیثیں کیسے گاڑی گئی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ناسبی ہیں، یہ جو خارجی ہیں، یہ جو جتنے بھی ہیں، یہ جو معاویہ کی شان میں احادیثیں گر رہے ہیں، آخر ان کو یہ احادیثیں کہاں سے ملی؟ کس نے نقل کیا؟ جبکہ ان کے امام، ان کے محدثین تو کہتے ہیں اس کی شان میں تو کوئی حدیثیں ہی نہیں ہے. ان لوگوں کی عقل بت ماری گئی ہے. اللہ کے نبی نے آخر یہ کیوں کہا تھا کہ میری طرف جھوٹی نسبت نہ دو، جو میری طرف جھوٹی نسبت دے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. تو کیا اہل سنت جو معاویہ کی شان میں یہ جو جھوٹی حدیثیں گڑھ کے لوگوں کو شیئر کروا رہے ہیں یا بیان کروا رہے ہیں، تو کیا کوئی ہے ان لوگوں پر؟ کیونکہ ان پر توہین مذہب لگنا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ توہین مذہب ان پر کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ انہوں نے صرف دین اپنی زبان کا چسکا بنا کر رکھا ہوا ہے. دین صرف ان لوگوں کے لیے ہے. عام بندے کے لیے سزائیں ہیں، عام بندوں کے لیے گستاخی رسول کے جو فتوے ہیں یہ سب ان کے لیے ہیں. علماء مولوی کے لیے معافی ہے. تو جو معاویہ کی شان میں آپ کو آج کے بعد ایک بھی حدیث نظر آئے تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا.